جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ پیر کے شخص میں جب جملہ ہو رہا تو ہمارے استاد جو مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا جنازہ کس ٹائم تیار ہوگا؟ تو مولانا صاحب سے پیر کے شخص نے کہا وہ تو 4 دن پہلے مطلب دفن کر دیا ہے، یعنی 4 دن پہلے ہم یہاں پر آئے آپ تھے نہیں، مطلب ہمارے یہاں کا امام اگر کبھی گھر چلا جاتا تھا تو اپنے اپنے کبھی کبھی گھر بھی جاتے ہیں، تو 4 دن اس کو دفن کیے ہوئے ہو گئے تھے۔ مولانا صاحب کہ تم چلو جنازہ پڑھا دو، تو مولانا صاحب گئے سائیکل سے ہمیں بٹھا کر لے گئے سائیکل پر، اور انہوں نے قبر پر کھڑے ہوئے جنازہ پڑھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی عقل کی اور کتنے دین کی کمزوری تھی کہ بغیر جنازے کے دفن کر دیا اس کو۔ اب بیرپور والے بھی کبھی عید بقرعید اللہ آ کر پڑھتے تھے، بالپور والے بھی کھتوسا میں، کھتوسا میں میں نے نماز شروع کرائی، وہاں نماز ہوتی ہے، کھتوسا میں نماز شروع ہم نے کرائی ہے، ایسے کرائی ہے جو بازا بجاتے ہیں چھٹکن مرید ہونے آئے وہ اکیلے مرید ہوئے، پھر پوری فیملی مرید کرائی، میں نے کہا مرید تو ہونے لیکن آپ بازا بجاتے ہیں، اس کے بعد بازا مت بجانا، بازا بجانے کو سے منع کر دیا، اور نے کہا حضور میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ اب وہ 1 مہینہ کے بعد آئے کہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے پڑھا دیا کریں، میں روز پڑھنے آؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پڑھانے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو 1 سبق دوں گا، اور آپ گھر میں جو بھی کوئی قرآن شریف پڑھاؤ اس سے پوچھ لیا کرنا۔ 1 سبق دیا ان کو، وہ اپنی بیٹی سے بیٹی سے کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے، تو وہ 1 سال کے اندر قرآن پڑھ گئے۔ جب وہ قرآن پڑھ گئے تو ان کی سوچ سے ٹھیک کرا کر سب سے پہلے ہم نے کھتوسا میں ان کے ذریعے نماز تراویح شروع کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام رہ رہا ہے، مڑیا ہے، مڑیا چیترام بہت سولہ کے آگے، اس میں کبھی نماز نہیں ہوئی۔ یہ لوگ بھی یا تو گوڑیا نماز پڑھتے تھے یا دوہن کھلاتے تھے۔ جب میں نے پڑھنے کے زمانے میں قدم رکھا اس گاؤں میں، مجھے لے جایا گیا میلاد کے لیے، جب ہم آرام میں پڑھتے تھے اس وقت، پھر جب ہم پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اس وقت ہم نے ایک آدمی بھیج کر وہاں گھر کے اندر نماز شروع کرائی، رمضان میں تراویح کی جماعت۔ گاؤں بھی ہندوؤں نے کچھ کہنا شروع کر دیا، بعد میں یہ مسلمان اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے ڈر کی وجہ سے گھر میں آنا بند کر دیا نماز پڑھنا۔ 2 لوگ مڑیا سے میرے پاس آئے، لوگوں نے کہا وہ چند لوگ آ رہے ہیں، چند لوگ رک گئے، میں نے کہا آپ سب پڑھیے، اگر ہندو آپ سے کچھ کہیں میں اسی طرح مڑیا آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جماعت شروع کرائی آج الحمدللہ مڑیا کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، یہ مڑیا کے اندر مسجد بنوانے والا میں ہوں، اور یہاں جو شروع کی ہے ایسے ایک جگہ نہیں ہے کہ میں نے صرف ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ کو تفصیل، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں جن لوگوں نے باتوں پر عمل کیا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب آپ کو نصیحت کی تو نصیحت ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، نصیحت آپ کی ذات کی ہے، فائدہ آپ کا ہے، منافع آپ کا ہے، لہذا نماز جس طریقے سے بھی پڑھ سکو پڑھو، جب پڑھو گے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا اور تمہیں چیزیں یاد ہونے لگیں۔ آپ نہیں شرماؤ، اگر آپ کے گھر میں کوئی بہو پڑھی ہوئی آئی ہے، کوئی بیٹی آپ کی پڑھی ہے قرآن شریف، اگر یہ بھی سب نہیں ہے تو موبائلوں کے اندر لوڈ کرو، ان صورتوں کو سنو، تمہیں کسی سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس نے بھی نماز پڑھنے کے لیے تمہیں نہیں لا جائے گا، باقی ساری نماز آپ یہاں پڑھو، ساری نماز، اور نماز بھی تم پڑھ سکتے ہو، چاہو تو مغرب پڑھ سکتے ہو، عشاء پڑھ سکتے ہو، 4 نماز پڑھنے کو کام حاصل ہوگا۔ کبھی کبھی فجر کی نماز میں ابھے پور کے لوگ، جادو پور کے لوگ، بریلی کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اندازہ لگائیے بریلی کے مسجد نہیں ہے، کیوں آتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، تو اپنے ضمیروں کو بیدار کرو اور ان باتوں کو یاد کرو کہ ایمان تم چل رہے ہو لیکن ایمان کی گاڑی رکی ہوئی ہے، کیونکہ تم تو فرض وارہ نماز ادا نہیں کر رہے ہو، پھر سب مل کر کے پڑھو۔ اب تصور یہ اس طریقے سے پڑھو کہ ہم اللہ رسول کا نام پڑھ رہے ہیں جس سے ہمارے دل کو نور حاصل ہوگا، لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ उठाओ दुआ के लिए। अल्लाह या अल्लाह हमारे अगले पिछले गुनाहों को हमारे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। हमें बचा के उन गुनाहों से जो होने वाले हैं। हमें नमाज़े पंजगाना की तौफीक अता फरमा। तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली सय्यिदना अला सय्यिदना मुहम्मद मुहम्मद व बारिक वसल्लम। व बारिक वसल्लम। सलाम पढ़ लो।